میں 17 سال قبل سلسلہ صیفیہ میں بیعت ہوا تھا اور میرے مرشد کریم کی طرف سے لطیف قالبی پر ذکر عنایت ہوا، توجہ کی اجازت بھی عطا فرمائی، لیکن مریدین کا کافی زیادہ رش ہونے کی وجہ سے مرشد پاک ہمیں ٹائم نہ دے سکے، اسی وجہ سے میں آہستہ آہستہ سلسلہ کی محافل سے دور ہوتا گیا، لیکن ذکر کو ترک نہیں کیا اور نہ ہی لہو و لعب میں مبتلا رہا۔ اب میں نے پھر آستانے سے رابطہ کیا تو اب مریدین کی تعداد پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ ہو گئی، تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے کہ میں کیسے مرشد سے انفرادی وقت لے سکتا ہوں یا سلسلہ کے اندر رہتے ہوئے میں کسی اور پیر صاحب کی بیعت کر سکتا ہوں، مجھے کوئی شرعی حل بتا دے۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں شہرت میں آفت ہے، فرماتے ہیں شہرت میں آفت ہے، مریدین کی کثرت کی وجہ سے آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، مرشد کو پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، مرشد کو یہ سوچنا چاہیے تھا اتنے سارے میرے مریدین ہو گئے ہیں، قیامت والے دن کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک آپ میں سے چرواہا ہے اور ہر ایک چرواہے سے اپنی بھیڑ بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، میاں سے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیر صاحب سے اپنی مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح استاد صاحب سے اپنی شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسرا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں کام یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے اکتساب کرنا ہوتا ہے شیخ مبارک کی سینہ مبارک سے، ان کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور ان سے ہی ہم نے اس فائدہ اور استفادہ لینا ہوتا ہے۔ بہرحال مریدین کی کثرت کی وجہ سے آپ دور ہو گئے ہیں، یہ آپ کی ذاتی اپنی غلطی تھی، آپ وابستہ رہتے، آپ اپنی شیخ کی صحبت میں جایا کرتے ہوتے تھے۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی مکتوب نمبر 292 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی بھی خطرہ آئے، کوئی بھی مسئلہ آئے، کوئی بھی وسوسہ آئے، آپ بلا توقف اپنی شیخ سے اسے عرض کر لیں، تو عرض کرنا ضروری ہے، آپ اپنی اس مسئلے کو اپنی شیخ کی طرف عرض کر لیتے، جب آپ دور ہو گئے پھر اس کے بعد دوبارہ آ گئے تو مریدین کی تعداد اور بڑھ گئی تھی، اب بھی آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، وہ آپ کا شیخ ہیں، آپ اپنے شیخ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان تک اپنا پیغام پہنچائیں اور انہیں بتا دیں کہ میں آیا ہوں اپنی اصلاح کے لیے۔ جب مریدین کی کثرت ہوں گے اور مریدین بہت زیادہ ہوں گے تو یقینی طور پر میرے لیے مسئلہ مشکل ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، دیکھیں بیک وقت کتنی تعداد حضور کی بارگاہ میں ہوتا، لیکن آپ کسی بھی صحابی کو یہ نہیں سنتے پائیں گے کہ مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم نہیں دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں ایسا بیٹھا کرتے ہوتے تھے کہ اگر کوئی غیر بندہ آ جاتا تو پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس میں اللہ کا رسول کون سا ہے اور صحابہ کرام کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح گھل مل کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی طریقہ ہوتا ہے مشائخ کا، خلوتوں میں جا کے بیٹھنا یا کثرتی مریدوں کی وجہ سے ہٹو بچوں والا وظیفہ، یہ وظیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ اپنی شیخ سے کسی بھی طریقے سے کوشش کریں اور محنت کریں کہ وہاں تک رسائی حاصل کریں۔ آپ کی شیخ میں یہ کمال ہے، دیکھو کہ ان کو اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں اور اتنے زیادہ لوگ ان سے انتساب کر رہے ہیں، فلہذا معلوم یہ ہوا کہ ان کے پاس کچھ کمال تو ہوگا نا جو اتنے سارے لوگ ان سے فیض لے رہے ہیں، تو آپ کو ان کی اجازت کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی اپنے شیخ کے ساتھ وابستہ رہیں اور انہیں خط کے ذریعے، کسی پیغام کے ذریعے، ان کی کسی قریبی دوست کے ذریعے، اپنی شیخ کی کسی قریبی خلیفہ کے ذریعے ان تک اپنا پیغام پہنچائیں کہ میں فلاں اور میں آیا اپنی اصلاح کے لیے ہوں، فلہذا حضور مجھ پر نظر کرم فرمائیں، مجھے اکیلے مت چھوڑا کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔